بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کے پیارے حبیب پاک سید الاولاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت، ان کی مہربانیاں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک شیخ کامل عطا فرمایا کہ جس نے ہماری تربیت اس طرح فرمائی کہ الحمدللہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادات کس طرح کرنی چاہیے، اور سب سے زیادہ زور توجہ اسی بات پر مرشد کریم نے دی کہ ہم جو فرضی علوم ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کے جو عبادات ہیں ان کو کس طرح ادا کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ صرف ہمیں بتایا بلکہ اپنے عمل سے بھی کر کے دکھایا کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے، حج اس طرح کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ کے بھی تمام مسائل ہمیں سکھائے کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے اور کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرشد کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور تمام مریدین جو اپنے شیخ سے کامل محبت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کے، اپنے پیر کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں۔ یہی محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے حکم کی عدولی نہیں کرتا، حکم عدولی نہیں کرتا، اس کے حکم کی پاسداری کرتا ہے، اس کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، بالخصوص جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک عاشق رسول ہیں، آپ جس سے بھی بات کریں گے وہ اپنے آپ کو یہ کہے گا کہ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں، لیکن اس کی بات سے اور اس کے کردار میں تضاد ہوگا۔ وہ منہ سے تو کہے گا کہ میں عاشق رسول ہوں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سچا عاشق رسول بنائے، مگر جب اس کا عمل دیکھیں، جب اس کی گفتگو دیکھیں، اور جب اس کا ظاہری حلیہ دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قول و فعل میں تضاد سے بچائے، جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر بھی وہی ہی ہو اور ہمارے باطن کے اندر بھی وہی ہو۔ جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا باطن بھی ویسے ہی کر دے۔ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ظاہری شکل و صورت ان کی بہت ہی پیاری ہوتی ہے، جب وہ محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ان سے زیادہ کوئی آپ کو نیکوکار نظر نہیں آتا، لیکن جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو اللہ کی پناہ کہ ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ ہماری مفتی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و کرم فرمایا کہ مرشد کریم کے بعد ہمیں استاد العلماء جیسا خطیب عطا فرمایا کہ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحت کے ساتھ عمر دراز فرمائے۔ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے آپ گئے ہوئے ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ سفر بخیر و خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے سرفراز فرمائے، ان کے تمام حسنات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور انہیں واپسی ہمارے ساتھ خیریت کے ساتھ ہمارے درمیان میں آنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے سعادت فیض لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کا آغاز
قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ جن افراد نے ہمارا پیج لائک اور فالو نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ ہمارے پیج کو لائک اور فالو بھی کر لیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل فیض نثاریہ ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے سبسکرائب کریں گے اور آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کا بھی اس نیکی کے کام میں حصہ مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مرشد کریم کے فرزند اصغر سے التماس کرتا ہوں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما کر اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار، العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ۔ آئیے چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو پڑھو یہ صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ،
حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو پڑھو یہ صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار پڑھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عرض غلام فقیر ہم، داخل جنت ہوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ، آج جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ہر عنوان پروگرام کا جو عنوان ہوتا ہے ہمارا، جو ہمارے پروگرام سے یعنی اتوار کے پروگرام سے قریب ترین جو یوم ہوتا ہے، ایام ہوتے ہیں، انہی کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں۔ یہ اتوار آج 19واں روزہ جو ہے، آج 18واں روزہ ہم نے افطار کیا، اور یہ عشرہ مغفرت رواں ہونے والا ہے ہم سے رمضان المبارک میں، جہاں اور بہت سی ہستیاں اس دنیا میں آئیں، جیسے گزشتہ ہم نے اتوار کو پروگرام کیا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، اس سے پچھلا پروگرام خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے۔ آج ہم انشاءاللہ ذکر خیر کریں گے جنگ بدر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، کیونکہ 17 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور اسی 17 ہی رمضان کو مارکہ ہوا
اور بہت عظیم مارکہ ہوا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت عظیم الشان مسلمانوں کو کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ وہ مارکہ ہے جنگ بدر کا، اور اسی رمضان المبارک میں یعنی کہ 17 ہی رمضان المبارک میں اس کے کچھ عرصے کے بعد میں فتح مکہ بھی ہوا۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہے، انشاءاللہ ان کا ذکر خیر اور فتح مکہ کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، کچھ سنیں گے اور کچھ سنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل سے متعلق باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے،
ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں، ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ اور ہر خزانے کے وہی مختار، ہر خزانے کے وہی مختار، ہر خزانہ میرے حضور کا ہے، ہر خزانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ اور جس میں اتری گیا تطہیر، جس پہ اتری گیا تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ اور حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا جو دیوانہ میرے حضور کا ہے، جو دیوانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ۔ تھوڑی سی یہ نعت شریف لکھی ہوئی ہے خالد محمود خالد صاحب کی نعت کو مختصر کر رہا ہوں، کیونکہ بہت تیزی سے ہمارا وقت جا رہا ہے اور ہم نے جنگ بدر کے حوالے سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی گفتگو ہم نے سماعت کرنی ہے، تو انشاءاللہ آخر کے اندر جنگ بدر کے حوالے سے صحابہ اکرام کی شان میں 2-3 اشعار اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی 2-3 کچھ اشعار پیش کر کے انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کریں گے۔ آپ میں ملتمس ہوں حضرت صاحب کے فرزند اصغر سے جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ وہ کچھ اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ان کا وہ ہستی ہیں صدیقہ حمیرہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ فقیہ ام عبداللہ حبیبۃ الرسول صدیق اکبر کی لخت جگر حبیب کبریاء امام الانبیاء حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اقدس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھنے والوں کی والدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے۔
آپ کی آدھی زندگی اپنے والد گرامی صدیق اکبر اور آدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں گزری، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جن سے نکاح کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ملی، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے لیے جبریل امین آسمانوں سے سلام لے کر آتے تھے۔ 3 دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین ایک تصویر دکھا رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے آپ کا نکاح ہوگا، اور یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ آپ کے ساتھی ہیں، اور آپ ہی کو یہ فخر حاصل ہے کہ جبریل امین آسمانوں سے سلام لے کر آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے والد دنیا کے سب سے عظیم شخصیت ہیں، یعنی آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے والد دنیا کے سب سے عظیم شخصیت کے یار غار کہلائے، اور آپ اسی شخصیت کے رازوں کی امین بنی، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کرتے تھے کہ عائشہ پانی پی کر تھوڑا پانی بچا دینا، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ سے پانی نوش فرماتے تھے جہاں اماں عائشہ کے لب لگے ہوتے تھے، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ کو تمام عورتوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ سرید کی فضیلت تمام خانوں پر، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عائشہ جو ہیں یہ میری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میری ساتھی ہیں، اور اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام گزارے، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ جن کی گود میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ آپ کی فضیلت بتاتے بتاتے تقریباً رات گزر جائے گی، لیکن آپ کی فضیلت یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اصولوں پر عمل کر کے جو ہے وہ عورت دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام پہ عمل کریں گے تو عورت کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو پڑھیں، بہت افاقہ ہوگا۔ مسلم دنیا کے تمام علماء چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، آج بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آگے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اگر کسی کو عالم بننا ہے، مفتی بننا ہے یا شیخ الحدیث بننا ہے، اور تو کوئی بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عطا کی گئی تعلیم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جن سے صحابہ اکرام بھی سیکھنے کے لیے آتے تھے، یعنی اب اندازہ لگائیں کہ اپنے مسائل کا حل دین کی روشنی میں آپ کی بارگاہ سے حاصل کرتے تھے۔ جس طرح آج میڈیکل انجینئرنگ، کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم کو نہ صرف جدت بلکہ کامیابی کی زمانہ سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی 1400 سال پہلے عرب معاشرے میں منطق، شاعری، تاریخ، علم النسب اور علم طب کو بادشاہوں کا علم سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت بھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان علوم کی ملکہ کہلاتی تھی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں گے آپ کہ کتنی زبردست فقیہ، اور آج بھی حدیث کی کتابوں میں تقریباً 2000 سے زیادہ احادیث کی راوی حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہیں، ان سے 2000 حدیث روایت ہیں۔ اور والدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ عورت ہونا کسی صورت میں بھی کمزوری نہیں ہے، اور آج بھی عورت اگر ہر میدان میں طاقت اور رتبہ حاصل کر سکتی ہے، دنیا کے تمام شعبوں میں اپنا مقام بنا سکتی ہے، اور اماں عائشہ نے اپنی پاک زندگی میں یہ سب کر کے دکھایا ہے۔ ہمیں صرف ضرورت یہ ہے کہ ان کی سیرت طیبہ کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جیسے زندگی گزاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ، اور جو ان کے ساتھ زندگی گزاری، اور آپ نے جو آپ سے حاصل کیا، ان خطوط کو صرف ہم نے فالو کرنا ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہے۔ اور ہماری ماں بہنوں نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو اور خاص طور پر بچیوں کو پڑھانا ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، کیسے نامساعد حالات میں، اور پھر بھی انہوں نے جو ہے یعنی ایک کسی سے پیچھے نہیں رہیں، اور ہر میدان میں جو ہے انہوں نے آج علم دین جو ہمیں اتنا جو حدیثیں ہمیں مل رہی ہیں، یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی فیض ہے کہ وہ ہمیں صرف یہ ہے کہ ان کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہے، اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے اس کا مطالعہ خود بھی کریں، اور اپنی جو وہ تقریباً جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی مطالعہ کرائیں اس کا، اور اس سے انشاءاللہ
بہت فائدہ ہوگا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت صابرہ تھیں، عابدہ، زاہدہ۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے چند کھجوریں ہدیہ کیں جن کی تعداد حدیث مبارک میں 9 یا 11 آیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کئی دن کے فاقے سے تھے۔ اچھا، بھوک کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں خود نہ کھائیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ نے کھجوریں تناول فرمائیں۔ پھر خیال آیا کہ پوچھا، عائشہ تم نے بھی کچھ کھایا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ میرے لیے رب کی رضا کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کھایا۔ آپ کو بہت افسوس ہوا، فرمایا عائشہ تم نے بھی کھجوریں کھا لینی تھیں۔ حضرت عائشہ مسکرائیں اور عرض کی میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیں، بس یہی میرے لیے بہت ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک حرکت میں آئے اور دعا کی کہ اے اللہ عائشہ کو اس صبر کا اجر اور عظیم اجر عطا فرما، اس صبر کا اجر عظیم عطا فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھی آپ کی بیوی بنائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں میری رفاقت مطلوب ہے تو پھر زاہدہ اور صابرہ بن جاؤ، کل کے لیے سامان اور خوراک جمع نہ کرو، اور جو زائد ہو اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو سننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اس ارشاد مبارک کو حرز جا بنائے رکھا اور دل و جان سے اس پر عمل رہیں۔ اور ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھیں، اس لیے اسنا میں ایک مسکین نے آ کر سوال کیا۔ اچھا، اس وقت گھر میں صرف ایک روٹی تھی اور آپ نے باندی کو حکم دیا کہ وہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ باندی نے ان سے کہا کہ آپ کی افطاری کے لیے کچھ اور نہیں ہے، یعنی گھر میں صرف یہی ایک روٹی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، تم پھر بھی اسے یہ روٹی دے دو۔ چنانچہ حضرت انہوں نے اس مسکین کو وہ روٹی دے دی۔ جب شام ہوئی تو وہ ایک ایسے گھر والے نے یا ایک ایسے آدمی نے جو کہ انہیں ہدیہ نہیں دیا کرتا تھا، ایک پکی ہوئی بکری اور اس کے ساتھ بہت سی روٹیاں ہدیہ بھیج دیں۔ اچھا، حضرت عائشہ اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی کو بلا کر فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری روٹی کی ٹکیا سے بہتر ہے، یعنی جو وہ بنا کے لائی تھیں۔ یعنی آپ ان کے اشار و قربانی کا کیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ فوراً جو ہے نا کہ وہ اس سے بہتر عطا فرما دیا۔ اور آپ یعنی آخری وقت تک رہیں جب تک کہ گھر میں کچھ ہوتا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی اس کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ جو بھی آتا تھا سب اللہ کی راہ میں آپ خیرات کر دیتی تھیں۔ تو اور سب سے زیادہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبوب تھیں وہ یعنی ازواج میں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے تھے تو ہم بھی ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کریں اور ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تمام امہات المومنین کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، کو سمجھنے کی اور اپنی بچیوں کو سمجھانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، پھر 17 رمضان مبارک کو یوم جو بدر کا ثانیہ ہوا ہے وہ بھی 17 رمضان کو ہی ہوا ہے۔ اچھا، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یوم الفرقان فرمایا، حق و باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری کو، جس میں اسلام نے کفر کو شکست دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، بس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر ہی وہ معرکہ ہوا ہے پہلا اسلام کا، یعنی جس میں فرشتے زمین پر اترے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ یعنی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کافر کو مارنے کے لیے خالی تلوار اٹھاتے تھے، ارے ابھی ہماری تلوار جو ہے وہ اس کی گردن میں پڑی رہی اور اس کی گردن جا کے دور گرتی تھی۔ تو یا رسول اللہ یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو اللہ کی عطا سے تمہاری مدد کو آئے تھے جنگ بدر میں۔ اور کفار کے اس میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، جس میں ابو جہل وغیرہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کاملہ کے ذریعے پہلے ہی جو ہے نا
چھڑی سے اشارہ کر کر کے یہاں نشان لگا دیے تھے. آپ نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے یہاں ابو جہل مارا جائے گا, یہاں فلاں سردار مارا جائے گا, یہاں فلانا سردار مارا جائے گا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بعد میں جب دیکھا تو سرکار نے جو نشان لگائے تھے اس سے ایک ذرہ برابر بھی نہ آگے نہ پیچھے, بالکل سرکار کے حکم کے مطابق وہ سردار وہیں پر پڑا ہوا تھا. اس میں ابو جہل کا جو واقعہ ہے کہ اس میں جو حضرت معاذ و حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو جن کے جو بڑے صحابی تھے, جو حضرت معاذ, ان کو سرکار نے لے لیا تھا. جو چھوٹے والے جو تھے ان کو سرکار نے فرمایا تھا تم ابھی چھوٹے ہو اور تم کو جہاد کے لیے میں ابھی اجازت نہیں دیتا. تو یعنی کیا مطلب اندازہ لگائیں ان بچوں کا کہ وہ کیا ان کا جذبہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا اور جہاد میں جانے کا, کہ وہ بڑے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں تو اللہ کے رسول نے لے لیا جنگ پہ جانے کو, آپ تو جا رہے ہو, خوش نصیب ہو, تو میں چھوٹا ہوں, تو ایسا کرو کہ ہم دونوں کی کشتی میں کرتا ہوں سرکار سے, سرکار میں زیادہ بہادر ہوں اور میں بھائی کو پچھاڑ دوں گا, تو بھائی تم میرے سے گر جانا تو میں بھی چلوں گا. یعنی ان بچوں کو جذبہ دیکھیں آپ. تو سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی یا رسول اللہ میں جو ہے ان سے بہت بہادر ہوں. آپ کہنے کے کیسے, اور میں مقابلہ کر لیں, سرکار مقابلہ کرا دیں, دیکھیں کشتی کرا دیں ہماری. تو سرکار مسکرائے, سرکار تو غیب دان تھے, ساری سب جانتے تھے. تو فرمایا ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, تم دونوں مقابلہ کرو, اگر تم نے ان کو پچھاڑ دیا بڑے بھائی کو تو میں تم کو جہاد میں لے کے چلوں گا. تو وہی ہوا, وہ تو ان کی پہلے سے پلاننگ تھی ظاہر ہے, وہ ذرا سے ایک دو بار میں ہی انہوں نے چت کر دیا بھائی کے, کہتے ہیں کہ سرکار میں نے تو گرا دیا ان کو. سرکار مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے پھر چلو تمہیں بھی لے لیتے ہیں. تو اس واقعے کو جو ہے حفیظ جلندری صاحب نے جو ہے وہ اپنے شاہنامہ اسلام میں نقل بند کیا ہے کہ بچوں نے کہا تھا کہ وہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے برا بھلا کہتا ہے محبوب باری کو. تو وہاں پر ایک صحابی تھے جن کا نام غالباً کیا تھا وہ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, جو ان سے کہا کہ چچا جان ہمیں ابو جہل کا پتہ نہیں ہے. میرا خیال غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, یا یہ انصاری سے غالباً میں سے کوئی. میں چچا ہمیں ابو جہل کی پہچان نہیں ہے تو ہمیں بتا دو, ہم اسے مارنے کے لیے آئیں. کہ لگے بیٹا وہ تو فوج کا کمانڈر ہے, وہ تو سردار ہے اور وہ بڑے حفاظت کے پہرے میں رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا ان صحابی نے کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. تو بچے کہنے لگے یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ. اتنے میں نظر آ گئے سامنے ابو جہل. فرمایا دیکھو بچوں وہ ہے, وہ جا رہا ہے ابو جہل. بس بچوں نے اتنا سنا اور جناب گولے لے کے اور جھپٹے اس کے اوپر, اور ایسا یعنی ایک اور تیر کی طرح بھاگے, ایسے جیسے کو شکار کو بندہ نہیں جاتا ہے جیسے اپنے شکاری پر جھپٹتا ہے. تو غلیل سے ایک ایسا وار کیا اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا طاقت رکھی تھی اور کیا یعنی ان کی ایمان کی قوت تھی کہ یعنی بتا نہیں سکتے. کہ اس میں غلیل سے آپ نے مارا اور وہ اس کی پیشانی پہ جا کے لگا اور اس کا یعنی خون کا فوارہ نکلنے لگا اس کے پیشانی پر سے. اور دوسرے بھائی پھر چل کے گئے اور انہوں نے بھائی یعنی کہ آنند فانند میں یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس کو اتنا بڑے سردار کو, جرنیل کو, یعنی جو فوج کا جرنیل تھا, آنند فانند میں شہید کر دیا اس کو. اور چڑھ کے بیٹھ گئے اور اپنا خنجر سے اس کی گردن الگ کر دی. اور مرتے مرتے بھی یعنی کہ اس کے تکبر کا اندازہ لگائیں آپ. کہہ رہا ہے کہ میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے. یعنی غرور تکبر جو ہے وہ مرتے وقت بھی نہیں جا رہا, اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ ذرا نیچے سے میری گردن کاٹنا کہ میرا کوئی پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے یہ. تو ایک کو تو انہوں نے شہید کر دیا تھا. چھوٹے والے جو ہیں وہ بھاگ رہے تھے تو بھاگتے بھاگتے ایک نے تلوار کا وار کیا تو ان کا بازو جو ہے پوری طرح کٹا نہیں تھا بلکہ تھوڑا سا لٹک رہا تھا. تو یعنی بچے کی یعنی کہ کیا جذبہ اور کیا ان کے ایمان کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے, یعنی کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ جو ان کا جذبہ تھا اور جو اللہ نے ان کو ایمان کی قوت بخشی تھی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے رسالت پر مر مٹنے کا جو جذبہ تھا ان کا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. کہ وہ جو بازو تھا وہ لٹک رہا تھا ان کا, تو وہ بھاگتے ہوئے اٹک رہا تھا پیر میں, تو انہوں نے پیر سے اس کو بالکل الگ کر دیا. یعنی کہ تو کیا تکلیف ہوئی ہوگی ان کو, یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں.
الگ کر کے اور وہ پکڑا کونی کے اندر، انہوں نے ایسے دبایا اور بھاگتے بھاگتے کاشان اقدس پر حاضر ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فرمایا سرکار یہ بازو توڑ دیا انہوں نے میرا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن لگایا تو وہ بازو ایسا صحیح ہو گیا کہ فرماتے ہیں کہ اس میں کبھی درد ہی نہیں ہوا مجھے، اور سرکار نے جو اپنا لعاب دہن لگایا تھا ایسی شفا ہوئی اس میں کہ وہ کافی سال تک مطلب وہ حیات رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس بازو میں کبھی درد نہیں ہوا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو مدد کی جنگ بدر کے اندر، اور جو بڑے ان کا غرور اور خاک و غرور جو ہے، جو تکبر تھا، ان کو خاک میں ملا دیا سارا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اتنا بڑا سردار ابو جہل اور 2 بچوں کے ہاتھ مارا گیا، یہ کتنے شرم کا مقام ہے، کتنی بے عزتی کی بات ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی علم غیب دیکھیے کہ اللہ کی عطا سے جو آپ کو عطا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے اپنے فضل سے جو فرمایا تھا کہ یہ یہاں مارا جائے گا، یہ یہاں مارا جائے گا، تو وہ سردار بتا رہے وہیں بالکل سرکار نے جہاں نشان لگائے تھے چھڑی سے اپنی، وہ اسی جگہ پر بالکل موجود تھے۔ اور سرکار پھر ان کو چھڑی کے ذریعے سے فرما رہے تھے کہ تم ہی تھے نا جو ہم انکار کرتے تھے اور ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے کلام کا، اور ہماری جو ہے وہ ہم سے دشمنی کرتے تھے اور اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے۔ تو کچھ صحابہ نے بولا یا رسول اللہ یہ تو مر گئے، یہ تو ختم ہو گئے، اب آپ ان کو کیا سنا رہے ہیں؟ تو فرمایا قرآن کریم کی آیت پڑھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انک لا تسمع الموتى، کہ تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ یہ جو ابھی میں ان کو کر رہا ہوں یہ سب سن رہے ہیں کہ تم کو ہدایت کے لیے نبی آخری ترجمہ تشریف نہیں لائے تھے ہمارے پاس، اور تم کو ہدایت کا نہیں کہا تھا، اور پھر بھی تم نے جو اپنے کفر پر جو ہے اڑے رہے، تو آج دیکھ لیا اس کا بدلہ کہ ذلیل و خوار ہو کے تم جو ہے نا جا رہے ہو یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اسلام کو جو ہے فتح عطا فرمائی اور کفر کو شکست دی، اور تقریباً اس کے یعنی مارکہ ہونے کے بعد سے جو ہے وہ ان کی جڑیں کمزور ہو گئیں بہت، اور وہ جو ہے بہت ہی کمزور پڑ گئے تھے۔ اور پھر بعد میں اس کو انشاءاللہ آئندہ سیشن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ جو فتح مکہ جو ہوا تھا وہ یہیں سے پھر فتح مکہ کی جو ہے نا بنیاد ڈل گئی تھی، اور پھر وہ عوامل شروع ہو گئے تھے سارے، اور پھر کفر پر بڑا رعب طاری ہو گیا تھا، اسلام کا دبدبہ آ گیا تھا، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اسلام کا بول بالا کیا تھا اور کفر کا مقابلہ کیا تھا، اور اس جنگ بدر سے جو ہے وہ بہت تقویت ملی اسلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شعر یاد ہے اگر کبھی آپ مدد کو، فرمائی۔ انہی کا لکھا ہوا ہے کہ شیوا ہے کبھی نہیں ہے باوفاؤں کا۔ ہاں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا تھا جو تو وہ میں اس کا ذکر یوں کروں ہاں کہ تھوڑا سا حصہ میرا بھی مل جائے۔ جنگ بدر میں جو ہے وہ میرا کہا تھا کہ وہ شعر میں آپ سے سنوں گا، مگر اس تمہید کے بعد تھوڑا سا حصہ مجھے بھی مل جائے ہاں اس کا کہ یہ جنگ بدر کا جو مارکہ ہوا، یہ جنگ بدر کے مارکے کے لیے حضور نہیں روانہ ہوئے تھے، ظاہر ہے یہ اس لیے روانہ نہیں ہوا تھا، ایک قافلہ آ رہا تھا اور کفار بہت جو ہے تنگ کیا کرتے تھے مسلمانوں کو، ان کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ہمارے قافلے لوٹتے ہیں تو ہم بھی، کسی نے بتایا کہ ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، شاید وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کسی نے یہ بتایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوانوں کو لے کر صحابہ اکرام کو تلقین دلائی، اور اس میں بچے وغیرہ جو بھی ہے سب چلے، عورتیں بھی تھیں، کل ٹوٹل 313، 3 اونٹ، اس میں ساز و سامان بھی پورا نہیں سب کے پاس، اور 70 کا سامان بھی نہیں تھا گھوڑے تھے تقریباً، ہاں، اور 6 تلواریں اور 6 تلواریں تھیں۔ 8 درہیں۔ اچھا یہ صرف گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ وہ جنگ کے ارادے سے گئے بھی نہیں تھے، جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ اچھا وہ قافلہ جو ہے وہ آیا اور دیکھا تو وہ تو تجارتی قافلہ تھا، اور اس قافلے نے بھی یہ ان کو دیکھا کہ اس کو بھی پتہ لگ گیا کہ جو مدینے کے اللہ کے نبی اور اپنے صحابہ کے ساتھ ہمارا قافلہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے غلط پروپگنڈا کر دیا مطلب، ہاں تو اچھا یہاں سے یہ جنگ کرنے کے لیے نہ قافلہ لوٹنے کے لیے گئے ایسی تھے۔ کوئی بات ہی نہیں تھی ظاہر۔ تو جب انہوں نے اپنا قاصد روانہ کر دیا کہ ابو جہل کے پاس مکے والا کہ تمہارے ساتھ، کیونکہ وہ جب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو پورے مکے والے جو تھے اپنا ساز و سامان بھی دے دیا کرتے تھے ایک قافلے کو کہ ہمارا بھی سامان لے جاؤ بیچنے والے، آپ بھی لے جانا، تو اس میں تمام عرب میں جتنے بھی رہنے والے، مکے میں رہنے والے جتنے بھی قریش تھے، سب کا ساز و سامان تھا،
تو انہوں نے بولا کہ تمہارا قافلہ لوٹنے والا ہے، اپنے مال کو بچاؤ۔ انہوں نے غلط وہ لوگ جو ہے ابو جہل کی اس میں قیادت کے اندر، ابو جہل تو پہلے ہی طاق میں بیٹھا تھا کہ کوئی مجھے موقع ملے اور میں جنگ کروں، تو وہ آ گیا۔ اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا آمنا سامنا ہوا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا لوٹنے والا، تو انہوں نے اپنا راستہ بھی بدل دیا اور ان کو یہ پتہ بھی لگ گیا کہ یہ ہمیں لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ بہرحال وہ قافلہ چلا گیا اور اس نے دوبارہ قاصد کو لکھا کہ آپ خیریت ہے، اور ہمیں جنگ کا کوئی ارادے سے وہ نہیں آئے تھے اور ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، لہٰذا ہم خیریت سے ہیں اور ہم پہنچنے والے ہیں۔ وہ لوگ مکے سے روانہ ہو چکے تھے، کیونکہ مدینہ پاک اور مکہ پاک میں کے بالکل بیچوں بیچ میں تقریباً یہ مدینہ پاک سے 140 کلومیٹر کے دور 80 میل کے فاصلے پر جو ہے جنگ بدر ہے، یعنی بدر کا جو میدان ہے وہاں پر ایک کنویں کا نام ہے، اس کا نام بھی بدر ہے، اور وہاں پر ایک شخص تھا جس نے وہ کنواں کھدوایا تھا، اس کا نام بدر تھا، تو اس نے اپنے نام سے اس کا نام بھی بدر رکھا۔ اسی جگہ کا نام بھی بدر اسی کے نام سے ہے، تو اسی لیے وہ مشہور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس میدان کی زیارت سے مستفیض فرمائے، اور یقین کریں یہ بیان کرتے ہوئے اور جب یہ واقعات آتے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم وہاں پر موجود ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ جگہیں دیکھی، کیا انوار و تجلیات وہاں پر آج بھی برس رہے ہیں۔ تو جب ایسا یہ معاملات ہو گیا، وہ چلے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باوفاؤں کو کہا کہ چلو چلتے ہیں واپس، تو لیکن ایک قاصد نے کہا کہ ابو جہل 1000 لوگوں کے ساتھ جنگ کے ارادے سے آ رہا ہے۔ وہ گئے نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو جنگ کے ارادے سے آئے نہیں، لہٰذا وہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے ایک اعلان کیا کہ ہم تو جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے اور نہ ہمارے پاس اتنا ساز و سامان ہے، لہٰذا جس ارادے سے آئے تھے وہ تو پورا ہو گیا، وہ قافلہ بھی چلا گیا اور جو غلط فہمی تھی دور ہو گئی، لہٰذا آپ لوگ جو جا سکتا ہے وہ واپس چلا جائے۔ آپ نے اعلان کر دیا تھا جو چلا جائے۔ ادھر ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے اب تو ہم آ گئے ہیں اور ہمارا قافلہ بھی، لیکن اب ہم جنگ کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ وہ دشمنان اسلام تھے، موقع کی تلاش میں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے باوفاؤں سے کہا کہ تم چلے جاؤ اور ہمارے پاس اتنا ساز و سامان بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ شعر کی زبانی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، پھر وہ جب انہوں نے مشورہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہ بھئی ہم تو جیسے انور بھائی نے بتایا کہ نہیں آئے، تو آپ لوگ جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، کہ جنگ ارادے سے ہم آئے ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا، یعنی آقا کریم علیہ السلام کو جواب سن کر بہت خوشی ہوئی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا نا اپنی قوم سے کہ وہ جو قوم ہے برابر میں اسے جا کے لڑنا ہے، تو انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ وہ تو بڑی بہادر قوم ہے، وہ تو بڑے ڈھیل ڈول والے اور بڑے وہ تو مضبوط لوگ ہیں موسیٰ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اور آپ کا رب جا کے وہاں لڑے ہیں معاذ اللہ، ہم نہیں جائیں گے وہاں پر۔ تو یہ واقعہ انہوں نے سن رکھا تھا آقا کریم علیہ السلام سے، تو اتنا پیارا جواب دیا، صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھوڑی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا رب جا کے لڑیں۔ تو اس کو شاعر نے اپنے حافظ جلندری صاحب نے اپنے شاہنامہ اسلام میں قلمبند کیا ہے ان کی یعنی اس بات کو کہ تعالی اللہ یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت لیماؤں کا۔ اور آقا اب تو کہ نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، زمین کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، کہ آقا آپ اگر حکم دیں تو یہ تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم سمندر میں اپنی جو ہے چھلانگیں لگاتے ہیں اور زمین میں وہ یعنی اللہ اکبر کی سزائیں بلند کرتے ہیں جہاد کے ذریعے، کہ نبی کا حکم ہو تو
फांद जाएं हम समंदर में, ज़मीं को महव कर दे नारे अल्लाह अकबर में। और साहबे किराम ने कितना प्यारा जवाब दिया कि आका कुरैशे मक्का तो क्या चीज़ है, हम देवों से लड़ जाएं। सरकार आप ये तो इंसानों से आप कह रहे हैं लड़ने का ना, कि आका करीम आका आप अगर फरमाएं तो हम तो देव जिन्नात से लड़ जाएं, आका आप हुक्म तो करें। कुरैशे मक्का तो क्या चीज़ है, हम देवों से लड़ जाएं। सनाने नेज़ा बनकर सीने बातिल में गड़ जाएं, सनाने नेज़ा बनकर सीने बातिल में गड़ जाएं। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था, कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। क्योंकि उनके पास जो है ईमान की जो कुव्वत थी, उनको उनका मताया जो है वो जो महासिल था वो था ही ये कि मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा। पिदर मादर बिरादर जानो औलाद से प्यारा। पिदर मादर बिरादर जानू औलाद से प्यारा। फरमाया सरकार आका ये तो जो है इंसानों से लड़ने का आप कह रहे हैं, आका आप हुक्म करें जिन्नात से हम लड़ जाएं और हम समंदर में कूद जाएं, आका आप खाली हुक्म तो करें। कि साहबा किराम फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह अगर हम जो है आपके फरमान पर इस तरह अमल करते हैं, हम आपको इस तरह हक जानते हैं कि दोपहर के 12 बजे सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो और आका करीम आका आप फरमा दें कि नहीं रात हो रही है, तो हम अपनी आंखों को फोड़ लेंगे, अपनी आंखों को गलत कह देंगे, मगर आका आपको आप जो कह रहे हैं हक कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। तो सरकार तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जवाब से इतने खुश हुए कि आपने फिर अंदाज़ा यानी लगाया कि वो जब अल्लाह ताला ने किस तरह से यानी उनकी सहाबा किराम की मदद फरमाई, अपने रसूल की मदद फरमाई, कि फरिश्तों को भेज दिया लड़ने के लिए, बताएं यानी किस तरह से मदद फरमाई। आका करीम बहुत खुश हुए और जवाब से, और बहुत यानी कि सहाबा किराम को आपने दुआएं दी कि या रसूलल्लाह हम कोई मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थोड़ी हैं जो ये कह दें कि वो आपका रब जाके लड़ें, हम यहाँ बैठे हुए हैं। फरमाया नहीं आका आप हुक्म करें तो हम समंदर में फंस जाएँ, हम तो अपनी जाने हम तो देवों से लड़ जाएँ। यानी कितना प्यारा उनका जज्बा था और क्या अकीदा था उनका, और क्या उनका क्या था कि नामुस रिसालत के ऊपर मर मिटने का जो जज्बा था उनका, अल्लाह ताला उसका उस चंद कदरे हमें भी अता फरमा दे जो उनका जो जज्बा था, और हमें भी उन चंद कदरों में से चंद कदरे अगर अता हो जाएँ साहबा किराम के इश्क के, नामुस रिसालत के ऊपर मर मिटने के, तो हम ये दुनिया भी हमारी है, आखिरत भी हमारी है, हमारा इंशाअल्लाह बेड़ा ही पार है। अल्लाह ताला हमको साहबा किराम के जो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था उस पर कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमा दे, और उनके सीरत पर अमल करने की और उन पर उनके उसवा हसना पर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है ना कि ये नहीं फरमाया कि मेरे सहाबा, फरमाया मेरे किसी एक सहाबी की जो तकलीद करेगा वो जन्नत में जाएगा, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जो एक की भी तकलीद करेगा हिदायत पा जाएगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला इन सहाबा किराम के सदक़े में हम सबका खात्मा ईमान पर बिलखैर अता फरमाए, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में रासिख फरमाए, और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा जो हमारे हज़रत कारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने जो रोशन करी थी, अल्लाह ताला उसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और उसमें
دارین کی شہادتیں عطا فرمائے، جو لوگ ان کے مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کی دارین کی شہادتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے ایک اور حضور کا فرمان علی شان ہے کہ جن صحابہ نے صلح حدیبیہ اور جنگ بدر میں حصے لیا ان سے افضل صحابہ اکرام میں کوئی نہیں، یعنی افضلیت ان کی جو ہے افضلیت سارے تمام صحابہ سے بلند ہے ان کی، تمام صحابہ سے بلند ان کی بدری افضلیت۔ صحابہ اور یہ رتبہ ہے اعلیٰ مل گیا اصحاب بدر کو، رتبہ ہے اعلیٰ مل گیا، رتبہ ہے اعلیٰ مل گیا اصحاب بدر کو، اللہ نے تھا چن لیا اصحاب بدر کو، تعداد بھی تھی مختصر اصحاب بھی تھے کم، تعداد بھی تھی مختصر اصحاب بھی تھے کم، در پیش تھا وہ معرکہ اصحاب بدر کو، اور سرکار دو جہاں کی دعا نے بنایا کام، سرکار دو جہان کی دعا نے بنایا کام، بخشا خدا نے حوصلہ اصحاب بدر کو، راضی خدا بھی ہو گیا راضی رسول بھی، سارا جہان ہے سارا جہاں ہے مانتا اصحاب بدر کو، نصرت سے جن کو رب نے کیا سر پرازتا، ساجد سلام ہو میرا اصحاب بدر کو، ساجد سلام ہو میرا اصحاب بدر کو۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، چند اشعار اماں عائشہ کے شان میں پیش کر کے پروگرام کو ہم دعا کے ساتھ اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے دعا کے ساتھ۔ مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ، تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ، زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ۔ یہ معجزہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ کھو گئی جب سوئی
بولی سرکار سے ڈھونڈوں کیسے اسے آپ بتلائیے۔ اما عائشہ اپنے ہاتھ سے کچھ سی رہی تھیں اور چراغ، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ بس اب پریشان تھی، سوئی ڈھونڈ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمرے میں آئے تو آپ نے عرض کی، حضور سوئی کھو گئی ہے، آپ بتائیں میں کیسے ڈھونڈوں؟ تو حضور یہ سن کر مسکرانے لگے۔ کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے ڈھونڈوں کیسے اسے آپ بتلائیے۔ مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ، مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ، اور کہاں ڈھونڈ لو اب سوئی عائشہ۔ حضور مسکرائے تو حضور کے دندان مبارک سے ایک نور کی کرن نکلی اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آسانی کے ساتھ وہ سوئی ڈھونڈ لی۔ مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ، اور کہاں ڈھونڈ لو اب سوئی عائشہ۔ اور جو معلمہ کتنے اصحاب کی ماؤں میں فضیلت ہے معتاب کی، جو معلمہ کتنی اصحاب کی ماؤں میں ہے فضیلت معتاب سی، ان کا رتبہ کروں گا میں کیسے بیاں، اتنی جرت کہاں مجھ میں عائشہ۔ مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ، اور جن کی تطہیر رب نے خود کی بیان۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے جس کا ذکر شاعر کر رہا ہے۔ جن کی تطہیر رب نے کی خود بیان، جن کی پاکیزگی سب پہ کرے دیا، جن کی تطہیر رب نے خود کی بیان، جن کی پاکیزگی سب پہ کرے دیا، ان کی عظمت میں ہم کیا کریں گے بیان۔ پڑھ لو قرآن میں عظمت عائشہ، ان کی عظمت میں ہم کیا کریں گے بیان۔ پڑھ لو قرآن میں عظمت عائشہ، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ، زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں ان سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ ہم دعا کے بعد اجازت چاہیں گے کہ آپ اگلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شریک محفل رہیں گے اور اس محفل کو اور لوگوں کے ساتھ بھی آپ شیئر فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی محفل میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔
اور جب تک زندہ ہیں ہمیں اتباع رسول اور اتباع سنت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جو ہمارے مرشد کریم نے ہماری تربیت کی اور جو ہمیں احکامات عطا فرمائے ان احکام پر ہمیں مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اوروں کے ساتھ بھی مل جل کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو دین کا کام رہیں ان کے ساتھ مل جل کر کام دین کا آگے بڑھانے میں ان کی مدد کریں، نہ کہ یہ ان کے راہ میں رکاوٹیں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ و معمور فرمائے، اور جس خوش اسلوبی کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ ہماری ٹیم یہ کام کر رہی ہے اور ہمارے مرشد کے فیضان کو آگے لے کر چل رہی ہے، یہ یقیناً یہ مرشد کا فیض ہی ہے کہ آج ہم اس دور میں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری ٹیم یہاں پر آتی ہے اور اس پروگرام کا ارینجمنٹ کرتی ہے۔ آپ تمام احباب اپنی دعاؤں میں انہیں خصوصی یاد رکھیں کہ جو بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی سرفرازی سے، کامرانی سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ ان کے لیے اس کاوشوں کو ذریعہ آخرت بنائے، اور ان کے ان حسنات پر اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا العالمین، میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے حبیب پاک حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل مولا کریم ہماری اس محفل کو، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو، ہمارے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ بے پناہ میں قبول و منظور فرما۔ ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سرکار کے وسیلہ جلیل سے تمام انبیاء کرام، تمام ملائکۃ المقربین، تمام اہل بیت اطہار، تمام امہات المومنین، بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام ازواج مطہرات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تمام تمام تابعین، تمام اولیاء کرام، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، چاروں سلاسل کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان سب کے وسیلے تو فیصل کا ثواب ہم اپنے قاری محمد صلی اللہ صدیقی صاحب کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا فاضل بریلوی کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولانا سردار احمد صاحب محدث عالم پاکستان، علی محمد صدیقی صاحب، علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم اسد جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صدر الفاضل اعلیٰ حضرت کے تمام خلفاء کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تاج العلماء مفتی محمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور صدر القادری علامہ شاہ نورانی صدیقی صاحب اور قاری محمد صدیقی صاحب کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور کراچی کے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں سب کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم ہمیں، ہماری ماں و بہنوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے بچیوں کو ان بزرگ ہستیوں کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اور مولا کریم ہماری ظاہری جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما۔ مولا کریم میں اس کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کے مسائل پہ خاتمہ فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ ہمارے بچے اور بچیاں جو بغیر رشتوں کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اچھے اور نیک دیندار رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے طے ہو گئے ہیں ان کا غیب سے ان کی مدد فرما۔ تیاری کے سلسلے میں مولا کریم مکین گنبد خضرا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں ان کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنی رضا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ناراضگی کاموں سے بچا، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو اور تیرا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ مولا کریم ہماری ظاہری جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، ہمارے اس چینل کو اور ہمارے اس پوری ٹیم کو مولا کریم دارین کی سعادتیں عطا فرما، ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم قاری صاحب علیہ رحمہ کے جو مشن کو جو لوگ آگے لے کر چل رہے ہیں ان کے دارین کی سعادتیں عطا فرما، اور ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرما، اور غیب سے ان کی مدد فرما۔ مولا کریم حرمین شریفین کی جو زیارت کو جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان کے بعد حاضری ہم کو بھی بار بار نصیب فرما، اور جو لوگ اس میں کمزور ہیں اور نہیں جا سکتے مولا غیب سے ان کی مدد فرما، اور حرمین شریف کی بعد حاضری نصیب فرما۔ اور ہمارے مفتی محمد عاصم مدنی صاحب جو ہے ان کو
اور تمام علماء اہل سنت کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان سب کا سایہ دیر مال خیر ہمارے سروں کو قائم دائم فرما، اور ان سب کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ مولا کریم ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کریم کا جو یہ مہینہ ہے، یہ جو اب چند دن کے بعد چند دن رہ گئے ہیں جس کے تقریباً، مولا اس میں جو ہم سے عبادت نہیں ہو سکی، جو اس کا حق ادا نہیں ہو سکا، ہمیں پوری طرح اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزے قبول فرما، نماز قبول فرما، اور ہماری ساری عبادتیں قبول فرما۔ جو لوگ کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے، مولا اس کو غیب سے ان کی مدد فرما، اور اس قابل کر دے کہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو ہمت، قوت اور طاقت و توانائی عطا فرما، اور رمضان کریم کا احترام کرنے کی، اور رمضان کریم میں جو اپنی بخشش کا جو وعدہ سرکار نے کیا تھا، مولا اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس قابل بنا کے ہم رمضان کا ادب و احترام کر سکیں۔ اور یہ مہمان جو ہے تیرا، یہ ہم سے راضی ہو کر جائے، مولا یہ ہم سے ناراض ہو کر نہ جائے، کہ رمضان جو ہے ہم سے راضی ہو کر جائے۔ اللہم بارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، وبعظمتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔